اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بنائی گئی ویڈیو کا تیسرا حصہ ہے، جس میں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزاتی انگوٹھی کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت سلیمان کی یہ انگوٹھی، جسے جنتی انگوٹھی بھی کہا جاتا تھا، اس کی اصل حقیقت کیا تھی اور اس انگوٹھی میں ایسی کون سی خصوصیات تھیں جو کہ بہت مشہور تھیں۔ اور حضرت سلیمان سے جب یہ انگوٹھی ایک شیطان نے لے لی اور اس نے ان سے حکومت بھی چھین لی، اور پھر اس انگوٹھی میں کون سا قیامت کا راز چھپا ہے، اور ایک سرکش جن جس کے پاس یہ انگوٹھی چلی گئی اور وہ ان کی حکومت پر قابض ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی پر لکھا کیا ہوا ہے، اور پھر آخر میں کہ حضرت سلیمان نے یہ انگوٹھی واپس کس طرح لی اور اپنی حکومت کس طرح سے دوبارہ حاصل کی۔ ان سب باتوں کے بارے میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن، شیاطین، چرندوں، پرندوں اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے، مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد میں اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء اور مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آرا کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ اور واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق بہت مشہور تھا، اور وہ خبر جب آپ کو پہنچی، اس جنگ میں سیدون پر حملے کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح ہوئی اور اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھول سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ سارا دن اس کے ساتھ گزارتی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا۔ سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسعت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن اساکر اور ابن حزمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور وہ نیلے رنگ کی تھی، جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا، اور اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا، اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کے نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے بھی آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔
اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسہ مند کنیز امینا کے سپرد کر دیتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو آپ امینا کے سپرد کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام فخر تھا آپ کی شکل میں امینا کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت اور قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج اپنا چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کو مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اطوار سے یہ بھاپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کیا کہ اس کے سامنے توریت پڑھی جائے، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کے گرد توریت کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی، پر آپ نے وہ مشہور دعا کی جسے سورہ صاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ کی ہے اور ان سے تمام روایات امام بن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کی ہیں۔